آج جو ہم پیپر حل کرنے جا رہے ہیں وہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی طرف سے لیا گیا تحصیلدار BP16 کا پیپر ہے جو 15 نومبر 2016 کو ہوا تھا، اور اس کا 3 گھنٹے کا پیپر ہے اور اس کے ٹوٹل نمبر ہیں 100۔ یہ پیپر جنرل نالج اینڈ فاق اسٹڈی کا ہے۔ اس کی جتنے بھی سوال ہیں ہم انشاءاللہ سارے سوال حل کر لیں گے۔ جو اس کا پہلا سوال ہے رائٹ ڈاؤن جناس 40 پوائنٹ، اور اس کے A اینڈ B 2 سیکشن ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے دا شملہ ڈیپوٹیشن 1906 لیڈ بائی دا فاؤنڈیشن فار دا کریشن آف پاکستان۔ اور سوال نمبر 3 ہے فل ان دا بلینکس بائی گیون سویٹیبل آنسر۔ اور اس کے فل ان دا بلینکس کے 2 پارٹ ہیں، A اور B۔ B میں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے بارے میں کچھ خالی جگہیں وہ بھی حل کر لیں گے۔ اور سوال نمبر 3 پہ ہے کہ شارٹ آنسر آف اینی 6 آف دا فالوئنگ، اس میں سے 6 کا آپ کو شارٹ آنسر دینے پڑیں گے، مگر ہم یہ سارے انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ اور سوال نمبر 4 ہے اٹیمپٹ اینی 15 آف دا فالوئنگ بائی گیون دا سویٹیبل آنسر۔ اس کے 15 حل کرنے ہیں، جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ہم سارے حل کر لیں گے۔ تحصیلدار BPSC 16 سول پاس پیپر ہے نومبر 2016 کا، 15 نومبر 2016 کا، اور یہ ہم نے پورا پیپر ہے حل کیا ہے۔ اس کو ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ یہ آپ پاسٹ پیپر دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو آنے والا پیپر ہوگا وہ اس میں آپ لوگوں کا بہت سارا ہیلپ ہوگا، کس طرح کا پیپر کا پیٹرن ہے اور کس طرح کے سوال آ رہے ہیں۔ اور اس میں ہم حل کر کے آپ کو دے رہے ہیں۔ جو کافی جو پیپر ہیں ان کے جو سوال ہیں وہ بار بار ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں۔ تحصیلدار کے سارے پیپر حل کر رہے ہیں ایک ایک کر کے، باقی جو ہیں وہ بھی آپ کو اسی چینل میں مل جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے رائٹ ڈاؤن مسٹر جناس 40 پوائنٹ۔ قائد اعظم کا جو 14 نکات تھے 1929 کو جو پیش ہوئے تھے، یہ 14 نکات ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک ایک کر کے۔ نمبر جو 1 پہ ہے نمبر 1 نکات ہے دا فارم آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن شوڈ بی فیڈرل۔ نمبر 1 پہ بول رہا ہے کہ جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ فیڈرل فارم میں ہوگا۔ اور نمبر 2 پہ ہے یونیفارم آٹونومی شوڈ بی گارنٹی ٹو آل پروونس۔ نمبر 2 پہ ہے کہ جو آٹونومی ہوگا وہ سارے پروونسوں کے لیے خود مختار پروونس جو ہوں گے وہ سارے خود مختار ہوں گے۔ اور نمبر 3 پہ ہے آل دا لیجسلیٹو کونسل ارینج اکارڈنگ ٹو ریپریزنٹیشن آف مینورٹی۔ جو لیجسلیٹو یعنی کہ قانون ساز کونسل ہے وہ مطابق ہوگا ریپریزنٹیشن آف مینورٹیز، اور ان دا وے پروونس میجورٹی شوڈ ناٹ کنورٹ ٹو مینورٹی۔ اور اگر کوئی بھی پروونس وہ میجورٹی میں ہے کسی یعنی کہ مسلمز یا ہندو میں، اس کو کنورٹ نہیں کیا جائے گا مینورٹی میں۔ اور نمبر 4 پہ ہے ایٹ لیسٹ 1/3 سیٹ ان دا سینٹرل لیجسلیٹو شوڈ بی ریزرو فار دا مسلم۔ نمبر 4 پہ ہے کہ 1/3 جو سیٹ ہے سینٹرل لیجسلیٹو یعنی کہ قانون ساز اسمبلی ہے سینٹرل، اس میں 1/3 مسلم کے لیے سیٹ مسلم کے لیے ریزرو ہوں گے۔ اور نمبر 5 پہ ہے ایوری کمیٹی شوڈ ہیو گیون دا رائٹ آف سیپریٹ الیکشن۔ جتنے بھی کمیٹیز ہیں، ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، جتنے بھی کمیٹی ہیں وہ سارے ان کو حق ملے گا الگ الیکشن کا، علیحدہ الیکشن کا۔ نمبر 6 پہ ہے اینی ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن شوڈ ناٹ اینی وے افیکٹ دا مسلم میجورٹی ان بنگال اینڈ NWFP اینڈ پنجاب۔ NWFP ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو آج کل KPK ہے،
یہ اس میں بول رہا ہے کہ وہ کسی قسم کی یعنی کہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ جو بنگال، پنجاب اور NWF کی میجورٹی کو اثر انداز کر لے۔ اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے جو ان صوبوں کے اکثریت ہے اس کو اثر انداز کر لے۔ اور نمبر 7 پہ ہے پول ریلیجیس لبرٹی، دیٹ لبرٹی آف بلیف، ورشپ، ایجوکیشن اینڈ کلچر شوڈ بی گارنٹیڈ ٹو آل دا کمیونٹی۔ اس میں نمبر 7 پہ ہے کہ یعنی کہ ریلیجن، یہ جو مذہبی آزادی، جتنے بھی کمیٹی ہیں سب کو مذہبی آزادی دینا چاہیے۔ اور یعنی کہ ایجوکیشن کے معاملے میں چاہے وہ اپنے یعنی کہ مذہب کے بارے میں پڑھنے ہو یا تو عبادت کرنے، اور جن کے جو کلچر ہیں وہ اپنے کلچر کو فالو کر سکیں، ان کو آزاد ہوں تاکہ وہ اپنے کلچر کو فالو کر سکیں۔ نمبر 8 پہ ہے نو بل اور ریزولوشن شوڈ بی پاسڈ ان اینی لیجسلیٹو الیکٹڈ باڈی if third fourth of the member of community oppose the bill and resolution۔ یہ جو نمبر 8 پہ ہے، ایسا کوئی بل پیش نہیں ہوگا اور یعنی کہ قانون لیجسلیٹو اور الیکٹو باڈی جب تک اس کو تھرڈ فورتھ ممبر جب اس کے اپوز کریں گے ایک بل کو، جو تھرڈ فورتھ ممبر یعنی کہ 3/4 ممبر جو ان کا اپوز کریں گے، وہ بل کسی بھی اسمبلی یا کہ قانون ساز ادارے سے پاس نہیں ہوگا۔ اور نمبر 9 پہ ہے سندھ شوڈ بی سپریٹ فرام دا بمبئی کانسٹیٹیوٹ انٹو سپریٹ پروونس۔ اور نمبر 9 پہ بول رہا ہے کہ جو سندھ ہے وہ کانسٹیٹیوشنی بمبئی سے سپریٹ ہونا چاہیے اور ایک صوبہ بننا چاہیے۔ نمبر 10 پہ ہے ریفارم شوڈ بی آلسو بی انٹروڈیوس دا NWFP اینڈ بلوچستان۔ نمبر 10 پہ ہے کہ بلوچستان اور جو KPK آج کل ہے نارتھ فرنٹیئر پروونس ہے، اس میں ریفارمز لائے جائے، اس میں بہتری کیا جائے۔ اور 11 پہ ہے مسلم شوڈ بی گیون این ایڈیکویٹ شیئر آف دا سروس ان دا اسٹیٹ۔ تو نمبر 11 میں اس میں ڈیمانڈ کیا ہے کہ مسلم کو ایڈیکویٹ شیئر دیا جائے، یعنی کہ مناسب شیئر دیا جائے سروس میں، کسی ملازمت میں، یعنی کہ نوکری جابز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو مسلمز کو بھی ایک مناسب شیئر دیا جائے تاکہ وہ بھی جاب کر سکیں۔ اور نمبر جو 12 پہ ہے دا کانسٹیٹیوشن شوڈ ایمبوڈی سیف گارڈ فار دا پروٹیکشن آف مسلم ایجوکیشن لینگویج ان پرسنل لا۔ نمبر 12 پہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ لازمی ہونا چاہیے کہ پروٹیکشن یعنی کہ حفاظت مسلمانوں کی ایجوکیشن اور اس کے زبان اور جو اس کے لا ہیں، جو اس کے قانون ہیں، ان کا پروٹیکشن ہونا چاہیے۔ اور نمبر 13 پہ ہے اینی ایونٹ اور سینٹرل شوڈ ناٹ بی فارم ان ڈیئر مسلم منسٹر بیکم لیس دین 1/3۔ یا اس میں بول رہا ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ کیبنٹ ہو، کابینہ ہو، وہ سینٹرل میں نہیں آنا چاہیے جب تک مسلم جو ہیں وہ 1/3 سے کم ہیں۔ اور نمبر 14 پہ ہے نو چینج اور ایمنڈ شوڈ بی میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن وداؤٹ اے کنسلٹ آف انڈین اسٹیٹ اینڈ پروونس۔ کوئی جو ایمنڈمنٹ جو پاس ہوتے ہیں اسمبلیوں میں، وہ کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کا کوئی امینڈمنٹ نہیں کرنا جب تک انڈیا اسٹیٹ اور پروونس جتنے بھی اسٹیٹ ہیں اور پروونس ہیں ان کے مشورے کے بغیر کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھے قائد اعظم کے 14 نکات۔ اور اس کا B پارٹ ہے ڈسکس دا ڈفرینس بٹوین نیرو
رپورٹ اینڈ جناز 40 پوائنٹ. اس میں ڈسکس کرنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جنا کے 14 پوائنٹ تو ہم نے پڑھے تھے، اور جو نیرو رپورٹ تھا ان کے درمیان جو یعنی کہ فرق کیا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے. نیرو رپورٹ 14 نوکات سے قائد اعظم کی 14 نوکات سے پہلے پیش ہوا تھا. 15 اگست 1928 میں نیرو جب وزیر ہند تھا، اس نے ڈیمانڈ کیا کہ چیلنج کیا بلکہ کہ آپ لوگ اپنا خود کا کانسٹیٹیوشن بنائیں، کیونکہ جو سائمن کمیشن آیا تھا تو انہوں نے سائمن کمیشن کو واپس بھجوایا. تو وزیر ہند نے بولا کہ آپ لوگ اپنا ابھی کانسٹیٹیوشن خود ایک کانسٹیٹیوشن اپنے انڈیا کے لیے بنائیں. تو نیرو تھا، اس نے ایک رپورٹ یعنی کہ اس ایک ڈاکومنٹ تھا جو کانسٹیٹیوشن کے لیے تیار کیا تھا. تو اس میں فرق کیا تھا جو 14 پوائنٹ اور نیرو رپورٹ میں، اس میں جو نیرو نے لکھا تھا کہ سارے پروونس مل کر ایک سینٹرل یعنی کہ فیڈرل فارم کا ایک سینٹرل میں فیڈرل بنائیں، اور سارے جو پروونس ہیں وہ سارے اس کے انڈر کام کر لیں. مگر قائد اعظم نے کیا بولا تھا؟ قائد اعظم نے بولا تھا کہ جو پروونس ہیں ان کو خود مختاری دی جائے، اور نیرو کے حساب سے پروونس جو تھے وہ خود مختار نہیں ہونے تھے، کیونکہ جو سینٹرل کے انڈر یعنی کہ فیڈرل اس کے انڈر کام کریں گے نا. اور دوسرا یہ تھا کہ اس نے نیرو نے بولا تھا کہ جو مسلمز ہیں ان کو سیپریٹ الیکشن کا جو رائٹ ہے وہ نہیں دیا جائے. اور جو قائد اعظم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مسلم شوڈ بی گیون سیپریٹ رائٹ آف سیپریٹ الیکشن، یعنی کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکشن کا رائٹ دیا جائے، اور اس میں بالکل مسلمانوں کو سیپریٹ الیکشن کے رائٹ نہیں دینے کا اس کے رپورٹ میں تھا. اور نمبر 3 پہ ہے فل ان دا بلینکس بائی گیون دا سویٹیبل آنسر. یہ جو کچھ کالی جگہ ہیں ان کو فل کرنے ہیں. اس کا یہ ہے کہ اس پیپر میں آپشن کوئی نہیں ہے، کالی جگہ بالکل کالی جگہ خالی ہے، اور اس کو یہ نہیں کہ ایم سی کیوز ہیں 4 میں سے آپ کو چوز کرنا ہے، یہ نہیں ہے. آپ کو خود اس کو میمورائز کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے. اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک اے ہے اور دوسرا بی ہے. نمبر 1 پہ ہے نیم آف دا پروفٹ موسیٰ مدر واز، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، اس کے والدہ محترمہ کا نام پوچھ رہا ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھا جو فرعون اس وقت جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے تھے، میل بچے پیدا ہو رہے تھے، وہ ان کو قتل کر رہا تھا، کیونکہ ان کو ایک نجومی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو کہ آپ کا قتل ہی کرے گا. تو اس میں جو موسیٰ کا اصل مادر جو تھا وہ اس کوپ کی وجہ سے موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے اس نے سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر جا کے اسی یعنی کہ فرعون کی جو بیوی تھا آسیہ، اسی نے دیکھ لیا اور موسیٰ کو اسی نے پال کر بڑا کیا، کیونکہ اس وقت تو کوئی بھی بچہ ادھر نہیں بچ رہا تھا. تو اس کا ایک جو مادر یعنی کہ ایڈوپٹ سن تھا تو آسیہ کا، یہ ہے فرعون کا بیوی آسیہ، اور یہ بھی مدر ہے یعنی اس نے پالا تھا. اور دوسرا جو برتھ دیا تھا وہ ہے جیسی بیڈ اس کا موسیٰ علیہ السلام کا ریئل مدر تھا، اور آسیہ اس کا یعنی کہ ایڈوپٹ کیا تھا موسیٰ کو، اور اس کا یہ بھی مدر ہے. نمبر 2 پہ ڈیش اینڈ ڈیش بوتھ ور دا پروفٹ اینڈ کنٹمپریریز. جو 2 پروفٹ کے خالی جگہ ہیں، جو ریڈ پہ میں نے لکھے ہیں یہ خالی جگہ ہیں، اس کے 2 پروفٹ ہیں جو کنٹمپریریز ہیں یعنی کہ ہم عمر ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ لوط اینڈ ابراہیم دونوں کنٹمپریریز ہیں. اور نمبر 3 پہ ہے پروفٹ ڈیش واز فیمس فار ایز پیشنس، یعنی کہ وہ کون سا پیغمبر ہے جو اپنے برداشت پہ مشہور ہے؟ یہ حضرت یعقوب ہے
جو اپنے برداشت یعنی کہ برداشت کے مشہور ہے۔ نمبر 4 پہ ہے پروفیٹ ڈیش سفرڈ فرام اسکن ڈیزیز، اور یہ ہے کہ کون سا پیغمبر تھا جو جلد کی بیماری سے جلد کا بیماری تھا اس کا، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اس میں یہ جلد کی بیماری کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ برداشت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیماری دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کیا اور برداشت اسی بیماری کی وجہ سے مشہور ہے کہ وہ برداشت جتنا یہ جو اس کے جسم پر کیڑے پڑتے تھے، وہ کیڑے نیچے گرتے تھے، یہ اٹھا کے پھر اپنے جسم پہ رکھتا تھا، اتنی برداشت تھی۔ نمبر 5 پہ ہے دا میریکل آف ڈرومنڈیری کیمل از کنسرٹ ود دا، یعنی کہ وہ جو عاملہ اونٹنی تھی وہ اس کی معجزہ کس پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ حضرت صالح علیہ السلام، جو پہاڑ سے ایک عاملہ اونٹنی اس نے نکالی۔ اور نمبر 6 پہ ہے 722 یعنی کہ 722 لینگویج اور انڈرسٹینڈ بائی پروفیٹ ڈیش، یعنی کہ 722 جو لینگویج تھے، جو زبان تھے، وہ کون سا پیغمبر جانتا تھا؟ یہ حضرت ادریس علیہ السلام تھا، جو یہ 722 زبان میں سمجھ سکتا تھا اور بات کر سکتا تھا۔ اور نمبر 7 پہ ہے پروفیٹ ڈیش واز کارپینٹر بائی پروفیشن، وہ کون سا جو پیغمبر تھا وہ اس کا پروفیشن کارپینٹر تھا، یعنی کہ لکڑیوں کا کام کرتا تھا، وہ حضرت زکریہ علیہ السلام تھا۔ ڈیش پروفیٹ واز کٹ ود دا سو، وہ کون سا پیغمبر تھا جو آری سے کٹ کیا گیا تھا؟ وہ زکریہ علیہ السلام تھا جو آری سے کٹ کر دیا تھا یہ کافروں نے۔ نمبر 9 پہ ہے پروفیٹ ڈیش اینڈ ڈیش آر ایڈریس از خلیفہ ان قرآن، یہ جو کون سے پیغمبر ہیں ان کو قرآن میں خلیفہ کے نام سے ریفر کیا ہے؟ یہ حضرت داؤد اینڈ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور نمبر 10 پہ ہے پروفیٹ ڈیش اینڈ ڈیش انڈرسٹوڈ لینگویج آف برڈ، وہ دو کون سے پیغمبر تھے جو پرندوں کے یعنی کہ لینگویج سمجھتے تھے، زبان سمجھتے تھے؟ وہ حضرت داؤد اینڈ سلیمان تھے۔ اور سوال نمبر 3 کے جو بی پارٹ ہے وہ ایک یعنی کہ پیراگراف ہے، اس میں ایک خالی جگہ ہے، اس میں بھی خالی جگہ ہے، اس میں کوئی بھی آپشن نہیں ہے، آپ کو خود اس کا فل کرنا ہے۔ جو بھی ریڈ کلر میں ہیں وہ خالی جگہ تھے، ہم نے فل کیے ہیں۔ اس میں جو یہ ہے کہ اس یعنی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ ود لینڈ ایریا اپروکسیمیٹلی، ان کا جو لینڈ ایریا تھا وہ کتنا تھا؟ وہ تو 8,30,000 اسکوائر کلومیٹر۔ یہ آپ اسٹاپ کر کے یعنی کہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیوگرافیکلی از دا ڈیش لارجسٹ ان ایشیا، جیوگرافیکلی یہ 5ویں نمبر پہ ایشیا پہ سعودی عربیہ، اور سیکنڈ لارجسٹ اسٹیٹ ان دا عرب ورلڈ، یہ دوسرے نمبر پہ ہے عرب ورلڈ میں۔ اور دا کنگڈم واز فاؤنڈیڈ ان دا ایئر، جو سال میں یہ ہوا تھا یہ ہے 1932 میں بائی کنگ عبدالعزیز۔ اور اٹ از ٹوٹل پاپولیشن، اس کا پاپولیشن ہے ملین میں اگر دیکھیں 22.8 ملین اس کا ہے پاپولیشن۔ اور ادھر ہم نے ٹوٹل اس کا پاپولیشن لکھا ہے، یہ ہے کہ 34 کروڑ 21,08,159 اس کا پاپولیشن ہے، 22.8 ملین ہے۔ آپ وچ یعنی کہ کتنے پرسنٹ اس کا ہے؟ 22 ملین سعودی نیشنل ہیں یعنی کہ 90% ہیں، اینڈ 8% فورنر ہیں، 8% یعنی کہ 10% فورنر ہیں، اور 8 یعنی کہ 8 ملین فورنر ادھر آباد ہیں۔ اور پیٹرولیم واز ڈسکور ان ایئر، پیٹرولیم جو ڈسکور ہوا تھا یہ 1938 میں یعنی کہ 1938، اینڈ اٹ از سنس بیکم دا ورلڈ لارجسٹ آئل پروڈیوسر ایکسپورٹنگ،
کنٹرولنگ ان دا ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ آئل ریزرو. یہ جو کنٹرول کر رہا ہے یعنی کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر آئل پیدا کرنے والا ہے، اور اینڈ دا ففتھ لارجسٹ پہلے نمبر پہ آئل پیدا کرنے والا جو ریزرو پر ہے، یعنی کہ اس کے پاس جو موجود ہیں وہ دنیا کے دوسرے نمبر پہ ہے. اینڈ دا دیش لارجسٹ گیس ریزرو، اور 5ویں نمبر پہ گیس پہ ہے. کویشچن نمبر اور اس میں کہیں 6 بھی لکھا ہوتا ہے، 6 نمبر پر ہے، مگر ابھی جو ریسنٹلی یہ جو اس وقت پیپر ہوئے 2016 میں، اس وقت یہ 6 نمبر پہ تھا، ابھی مگر 5ویں نمبر پہ ہے. یہ کویشچن نمبر 4 ہے، گیو دا شارٹ آنسر آف اینی 6 آف دا فالوئنگ. جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ہم کہ اس کے شارٹ آنسر آپ کو دے دیں گے. جو اس کا پہلا سوال ہے نمبر 1 پہ، 2 نیشن تھیوری، یعنی کہ 2 نیشن تھیوری کا شارٹ ڈیفائن کر لیں. 2 نیشن تھیوری اسٹارٹیڈ دیٹ ہندو اینڈ مسلم ان دا انڈیا are 2 distinct communities that could not exist within a single state without dominating and discriminating against the other or without constant conflict. یعنی کہ جو 2 نیشن تھیوری تھا، 2 قومی نظریہ تھا، وہ پہلی بار سر سید احمد خان نے تو اس وقت پہ پیش کیا تھا جب اردو اور ہندی کانفلکٹ ہوا تھا. اس میں جو ہندوؤں نے کہا کہ ہمیں بھی اردو قومی زبان نہیں ہونا چاہیے، اس کو چینج کر کے سنسکرت جو ہے اس کو قومی زبان بنا دیا جائے. تو اس ٹائم سر سید احمد خان نے دیکھا کہ ہندو اور جو مسلم ہیں وہ دو الگ قوم ہیں. اور بعد میں علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے بھی یہی 2 قومی نظریہ جو تھا یہ پیش کیا تھا. اس میں یہ ہے کہ 2 قومی نظریہ میں کہ ہندو اور مسلم 2 الگ قوم ہیں، وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایک ہی اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کا ریلیجن ہے، جو ان کا کلچر اور ان کا لینگویج سب کچھ مختلف ہے ایک دوسرے سے. نمبر 2 پہ ہے وائی اردو از چوزن از دا نیشنل لینگویج. اس میں نمبر 2 پہ پوچھ رہا ہے کہ اردو کیوں نیشنل لینگویج بنایا تھا، اردو کو کیوں بنایا تھا. اس میں اور بھی زبانیں کیوں نہیں بنایا تھا، پاکستان میں بولے جانے والے اور بھی زبان ہیں، اس کو اردو کو کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ بیکاز اردو واز دا چوزن ایز دا سمبل آف یونٹی. جو اردو ہے وہ اردو سمبل آف یونٹی ہے، یعنی کہ جو پاکستان کے 4 صوبے ہیں ان میں سے ہر صوبے میں ان کا الگ الگ لینگویج ہے. تو اس وجہ سے اردو جو ہے سارے بول سکتے ہیں. اردو کو نیشنل لینگویج بنا دیا کیونکہ یہ پرٹیکولر کسی ایک کا لینگویج بھی نہیں ہے کہ دوسرا بولے کا اس کا لینگویج نیشنل لینگویج بنایا ہے اور ہمارا نہیں بنایا ہے. اور نمبر 3 پہ ہے واٹ از دا 3 جون پلان. جو 3 جون کا پلان تھا، the 3 جون 1947 plan was also known as the Mountbatten plan. یہ جو 3 جون 1947 کا جو پلان ہے یہ ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے. دا برٹش گورنمنٹ پرپوز اے پلان. یہ جو برٹش گورنمنٹ نے ایک پلان پرپوز کیا تھا، تجویز کیا تھا، announced on 3 جون 1947. جو 3 جون 1947 کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا. دیٹ انکلوڈ دیز پرنسپل. جو اس کے پرنسپل ہیں، پرنسپل آف پارٹیشن آف دا برٹش انڈیا. جو اس کے پرنسپل تھا، جو مین پرنسپل تھا، یہ پارٹیشن کرنا تھا، یعنی کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا تھا 2 حصوں میں برٹش انڈیا کو، پاکستان اور انڈیا میں. واز ایکسیپٹڈ بائی دی برٹش گورنمنٹ. برٹش گورنمنٹ نے یہ جو پارٹیشن تھا اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. ابھی یہ کافی دیر تک ان کا جو مسئلہ چل رہا تھا کہ ہمیں الگ ایک وطن کا، آخر مسلم جو سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو آخر 3 جون میں اس کو یعنی کہ برٹش گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا. اور نمبر 4 پہ ہے وائی واز اسلام آباد چوزن ایز اے نیو کیپٹل. جو اسلام آباد کو کیپٹل کیوں نیا کیپٹل چوز کیا تھا؟ پہلے تو کیپٹل تھا کراچی.
تو پھر اسلام آباد کو کیوں چوز کیا تھا؟ بیکاز اسلام آباد سینٹرل لوکیشن آف پاکستان، جو اسلام آباد ہے وہ سینٹرل لوکیشن پہ ہے پاکستان کی، اس لیے اسلام آباد کو چوز کیا تھا۔ نمبر 5 پہ ہے وائی ڈیڈ پاکستان لیو سیٹو SEATO یعنی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹری آرگنائزیشن ان 1972، یعنی کہ سیٹو کو پاکستان نے کیوں لیو کیا تھا، یہ چھوڑ دیا تھا 1972 میں۔ ذوالفقار علی بھٹو thought that the USA remained neutral in 1971 war، یعنی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس نے سوچا کہ جو 1971 کا پاکستان انڈیا جو وار تھا وہ جو بنگلہ دیش کی کانفلکٹ کی وجہ سے ہوا تھا، جو بنگالیوں نے آزادی لیا تھا، اور یعنی کہ اس کی بعد جو وار ہوا تھا 1971 میں وار ہوا تھا، اس میں USA نے وہ نیوٹرل تھا، نہ اس طرف تھا نہ اس طرف تھا، یعنی کہ پاکستان کے حق میں اس نے کچھ بولا بھی نہیں، تو اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے سیٹو کو لیو کیا تھا۔ نمبر 6 پہ ہے رائٹ ڈاؤن نیم اینڈ لوکیشن آف دا 5 آئل ریفائنریز ان پاکستان، جو اس میں 5 آئل ریفائنری ہیں، وہ ان کے جو لوکیشن ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن اینڈ اس کے جو نام ہیں وہ لکھنے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے پاک عرب ریفائنری لمیٹڈ، جو پاک عرب آئل لمیٹڈ ریفائنری ہے وہ کدھر ہے؟ وہ محمود کوٹ میں ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے اٹک ریفائنری لمیٹڈ، اٹک ریفائنری لمیٹڈ اس کا نام ہے، اور دوسرا موجود ہے اٹک میں۔ اور نمبر جو 3 پہ آ رہا ہے بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ، بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ اب میں ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے نیشنل ریفائنری لمیٹڈ، یہ کراچی میں ہے۔ نمبر 5 پہ ہے پاکستان ریفائنری لمیٹڈ، یہ ریفائنری بھی کراچی میں ہے۔ اور سوال نمبر 7 ہے، سوال نمبر 7 نہیں، پارٹ نمبر 7 ہے، سوری، پارٹ نمبر 7 رائٹ ڈاؤن نیم آف دا ایگزیکٹ لوکیشن آف تھرمائل پاور اسٹیشن ان پاکستان، جو تھرمائل پاور اسٹیشن پاکستان میں اس کا ایگزیکٹ لوکیشن اور اس کا نام ہے گڈو تھرمائل پاور اسٹیشن، یہ جو لوکیٹڈ ہے گڈو سندھ میں۔ اور پارٹ نمبر 8 ہے واٹ آر ٹاپ 5 میجر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف پاکستان، پاکستان کے جو 5 ایکسپورٹ اور امپورٹ ہیں ان کا نام لکھنا ہے۔ یہ جو پہلے ہیں دا ٹاپ امپورٹ آف پاکستان، اور یہ جو پاکستان امپورٹ یعنی کہ کرتا ہے ان کے ہیں، نمبر 1 پہ ہے ریفائنڈ پیٹرولیم امپورٹ کرتا ہے، نمبر 2 پہ ہے پیٹرولیم گیس یعنی کہ LPG وہ بھی امپورٹ کرتا ہے، نمبر 3 پہ ہے پام آئل بھی کرتا ہے، نمبر 4 پہ کروڈ پیٹرولیم ہے، را کاٹن نمبر 5 پہ ہے۔ یہ امپورٹنگ موسٹلی فرام چائنا، یونائٹڈ عرب امارات، یونائٹڈ اسٹیٹ، انڈونیشیا اینڈ سعودی عربیہ سے یہ اکثریت پاکستان امپورٹ کرتا ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی منشن کیا ہے کہ کتنے یعنی کہ بلینوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اور جو ایکسپورٹ ہیں دا میجر ایکسپورٹ آف پاکستان، جو 5 میجر ایکسپورٹ ہیں پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے، نمبر 1 پہ ٹیکسٹائلز ہے، نمبر 2 پہ لیدر اینڈ اسپورٹ گوڈز ہیں جو کھیل کے سامان اشیاء وغیرہ ہیں، نمبر 3 پہ ہے کیمیکل، اور نمبر 4 پہ ہے کارپیٹس، اور نمبر 6 پہ ہے راگز یعنی کہ قالین وغیرہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کویشچن نمبر جو 5 ہے اٹیمپٹ اینی 15 آف دا فالوئنگ بائی دا گیون سوئٹیبل آنسر، نمبر 1 پہ ہے گیو میننگ آف ابو جہل اینڈ ہز ریئل نیم، جو ابو جہل ہے اس کا نام کا جو میننگ اور اس کا ریئل نام، یعنی کہ ابو جہل اس کا نام ریئل نہیں ہے، اس کا ریئل نام اور اس کا میننگ پوچھ رہا ہے، تو اس کا جو ریئل نام ہے عامر بن عبد المطلب، یا کہ عمر بن ہاشم بھی اور عبد المطلب ایک ہی ہے۔ ادر نیم جو اس کا دوسرا یعنی کہ دوسرا نام نہیں بلکہ اس کا ٹائٹل ہے
ابو الحکم اس کا ٹائٹل ہے، اور میننگ اس کی جو نام ابو جل کا میننگ کیا ہے؟ اگنورینس۔ نمبر 2 پہ what مسجد was ordered to be demolished by the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم while returning from one of the غزوہ، جو کون سا مسجد تھا اس کو یعنی کہ توڑنے کی آرڈر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے واپسی پر۔ وہ غزوہ اور وہ ڈیٹ اور وہ مسجد کا نام، وہ غزوہ تھا غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جو اکتوبر 630 تھا۔ وہ مسجد کا نام تھا زرار مسجد تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا کہ اس کو ڈیمولش کیا جائے، یعنی کہ توڑ دیا جائے۔ کیونکہ یہ منافقین کا بنایا ہوا مسجد تھا۔ اور نمبر 3 whose house was used as the first center of the secret preaching by Prophet Muhammad peace be upon him۔ یہ جو پہلا جو سنٹر تھا یعنی کہ تبلیغ کا جو پریچنگ کا تھا وہ تھا ابی الارقام، وہ گھر تھا۔ اور نمبر 4 پہ ہے what was the name of the second wife of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا بیوی تھا، پہلا تو حضرت خدیجہ تھا، دوسرا سودا۔ اور نمبر 5 پہ ایک میت، اور نمبر 6 پہ میت، اور نمبر 7 پہ 3 میت ہیں۔ اور یہ جو تینوں میت ہیں یہ ہم نے حل کر کے اس کا الگ ایک ویڈیو ہے، کیونکہ یہ اس ویڈیو میں ہم جب حل کر لیں گے تو بہت ہی لمبا ہوگا، تو اس کا الگ ویڈیو ہے جو اس کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو اس کا لنک ملے گا، وہ جا کے آپ دیکھ لیں۔ اگر میں اس کو فرضی جواب لکھتا تو وہ کوئی کام کا نہیں تھا، اس لیے اس کا مکمل کیلکولیشن ہے۔ اور نمبر 8 پہ ہے when was برما separate from انڈیا، جو برما تھا وہ 1937 میں سپریٹ ہوا تھا۔ when did واسکو دی گاما، ادھر تھوڑا اسپیلنگ کا غلطی ہو گیا ہے ٹائپنگ کے دوران۔ when did واسکو دی گاما come to انڈیا، واسکو دی گاما جو انڈیا میں آیا تھا مئی 20 1498 میں، یعنی کہ 20 مئی 1498 میں۔ 10 نمبر پہ ہے نیم دا پرائم منسٹر ہو سینٹ کرپس مشن ٹو انڈیا، جو وہ کون سا برٹش کا پرائم منسٹر تھا جس نے کرپس مشن 1942 میں انڈیا میں آیا تھا، اور اس کو کس نے بھیجا تھا؟ ونسٹون چرچل جو پرائم منسٹر تھا 1945 تک، جو برٹش کا یہ پرائم منسٹر ہے۔ یہ بھی سوال آئے گا یہ ورلڈ وار 2 میں، اور اس نے بھیجا تھا۔ 11 پہ ہے with whose permission did the English set up their first factory in سورت، انگریزوں نے جو یعنی کہ کس کی پرمیشن سے سورت میں ایک فیکٹری بنایا تھا، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھا جو وہ کون سے مغل بادشاہ کی پرمیشن سے بنایا گیا تھا؟ مغل امپائر جہانگیر تھا، جو جہانگیر کی پرمیشن سے بن گیا تھا۔ نمبر 12 ہے whose جرنل نیم واز مالک کافر، یعنی کہ اس کا کس کا جرنل تھا؟ مالک کافر، یہ تھا علاؤدین خلجی کا ایک جرنل تھا۔ نمبر 13 پہ ہے who is considered as a chief architect of تاج محل، جو چیف آرکیٹیکٹ آف تاج محل تھا اس کا نام ہے استاد احمد۔ نمبر 14 پہ ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت واز فائٹ بٹوین، جو پہلا بیٹل تھا پانی پت کا یعنی کہ پہلا جنگ تھا وہ کن دونوں کے درمیان ہوا؟ ابراہیم لودھی اینڈ بابر کے درمیان 1526 میں ہوا تھا۔ اور 15 نمبر کا جو اس کا پارٹ ہے سیکنڈ بیٹل آف دا پانی پت واز فائٹ بٹوین، جو سیکنڈ بیٹل پانی پت تھا وہ کس دونوں کے درمیان ہوا تھا؟ وہ اکبر اینڈ ایمو کے درمیان اس کا بیٹل ہوا تھا 1556 میں۔ اور یہ جو تھرڈ بیٹل آف پانی پت اس کا آپ لوگ کمنٹ میں لکھ دیں کن دونوں کے درمیان ہوا تھا اور کون سے سن میں ہوا تھا، کیونکہ وہ جو سوال اس پیپر میں نہیں آئے اور وہ ہو سکتا ہے نیکسٹ پیپر میں آ جائے۔ تھینک یو فار واچنگ، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم مزید موٹیویٹ ہو کر مزید بھی سی ویڈیو بنائیں۔ تھینک یو۔